قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ نمبر 87 ورس نمبر 14-15 میں فرمایا ہے کہ بے شک اس نے فلاح پائی جو پاک ہو گیا اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے، ان دونوں آیات میں فرمایا ہے کہ جس نے نماز کو بر وقت ادا کیا، برے اخلاق سے اپنے آپ کو پاک کر لیا، احکام اسلام کی تابعداری کرتا رہا، صرف اللہ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھتا رہا، اس نے فلاح اور نجات پا لی۔ اس سے ایک تو فلاح جو ہے وہ مراد ہے کہ ہم آخرت کی فلاح پا لیں، آخرت کی کامیابی حاصل کر لیں۔ اس میں 3 کام بتائے گئے ہیں، نماز پڑھی، اپنے رب کا نام یاد رکھا اور پاک ہو گیا۔ جس نے یہ 3 کام کر لیے اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ تو اس کامیابی سے محض یہ مراد نہیں ہے کہ ہم آخرت میں کامیاب ہوں گے، اس سے ہم دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں ان 3 چیزوں کے ذریعے۔ تو پاک ہونے کا کیا مطلب ہے کہ ہم کس سے پاک ہو جائیں؟ پاک ہونے کا مطلب ہے کہ ہم برے اخلاق، کفر و شرک، تمام گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے رب کا نام یاد رکھا، یعنی ہر چیز میں آپ کو اپنے رب کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے اب اللہ کا نام لیتے ہو، دعائیں پڑھتے ہو، بسم اللہ پڑھتے ہو، پانی پینے سے پہلے، ہر کام سے پہلے اپنے رب کو یاد رکھتے ہو۔ اور نماز تو پھر یہ تو بہت ہی بڑی چیز ہے جس کے بغیر فلاح ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ اذان میں بھی سنتے ہو، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ تو اس کامیابی کا بھی یہ اسی مفہوم میں لایا گیا ہے کہ نماز پڑھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، نہ صرف دنیا میں آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو آپ یہاں سے کچھ سیکھو گے، سیکھ کر آپ کا مقصد کیا ہے کہ آپ کامیابی حاصل کرو گے، دنیا میں ایکسل کرو گے، آپ آگے ماشاءاللہ آپ بڑے آفیسر بنو گے، بیوروکریٹس بنو گے۔ تو آپ بھی کامیابی کے لیے ادھر بیٹھے ہو نا۔ تو اگر آپ نے یہ کامیابی حاصل کرنی ہے تو ان 3 کاموں پہ بھی عمل کریں، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اٹھتے بیٹھتے اپنے رب کا نام یاد رکھیں اور نماز باقاعدگی کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ نہ صرف آخرت میں کامیاب ہوں گے بلکہ دنیا میں بھی کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اللہ کے نبی نے بھی اس آیت کے مفہوم میں ایک حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ جو شخص اللہ کے وحدہ لا شریک لہ ہونے کی گواہی دے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے اور میری رسالت کو مان لے اور پانچوں وقت کی نمازوں کو پوری طرح حفاظت کرے، وہ نجات پا گیا۔ تو اللہ کے نبی نے بھی اسی آیت کی تشریح فرما دی ہے۔